وہ بھی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اس معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ رحمن والہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا تحفظ اس نے قرآن میں کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، حضور کو برا کہہ کر حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ان پر خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، وہ شیطان کے زمرے میں داخل ہیں، ان پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ لعنت کے مفہوم یہی ہوتا ہے کہ خدا کی رحمتوں سے دور اور محروم۔ اس معاملے میں مسلمان کتنے غیرت مند تھے۔ اب چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے بہت مختصر سی بات ہے، بہت بڑی اہم ہے۔ ایک ترکاری ہے لوکی، لوکی ایک ترکاری ہے، بڑے محدث ہیں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، عربی زبان کی بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث پر، سیرت طیبہ پر، احادیث مبارکہ کی روشنی میں شفا۔ حضرت امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل و قدر محدث تھے، اور محبت میں ڈوب کر حضور کی عظمت اور شان کو، آپ کی سیرت مقدسہ کو انہوں نے شفا میں بیان کیا۔ لوکی، یہ لوکی ترکاری ہے، اور اگر کوئی آدمی کھائے نہ کھائے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، لوکی بہت پسند تھی۔ تو آج کہیں دعوت وغیرہ ہوتی تھی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ لوکی کا سالن پکا کے پیش کریں۔ جب لوکی کا سالن کا پیالہ پیش کیا جاتا تھا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک کو سالن کے اندر لوکی تلاش فرماتے تھے، لوکی اس میں سے ملتی تھی تو لوکی نوش فرماتے تھے۔ 3 انگلیوں سے ویسے عام طور سے حضور کھانا نوش فرماتے تھے، تو 3 انگلیوں سے روٹی تھوڑی اس میں ڈالی اور لوکی کو تلاش کیا نوش فرماتے، تو لوکی پسند تھی۔ اور آج کل جو ریسرچ ہوئی ہے تو لوکی پر بڑی تحقیقات کی ہیں ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، وہ کہتے ہیں کہ لوکی کے بڑے فوائد ہیں، خون کو صاف کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتی ہے، اور معدے کو ٹھیک کرتی ہے، خون کے دباؤ کو کم کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوبارہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، 1450 سال پہلے حضور نے اس کو پسند فرمایا، تو سنت ہے، سنت ہے۔ لوکی حضور کو بہت پسند تھی۔ دسترخوان بچھا، بادشاہ کا دسترخوان تھا، اور حضرت قاضی ابو یوسف چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے عباسی خلفاء کے، بغداد میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے دعوت ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لوکی رکھی ہے، جلدی سے لوکی اپنے پاس کر کے اپنی پلیٹ میں لوکی نکالنی شروع کی، اور ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ کو لوکی بہت پسند ہے، آپ نے سب سے پہلے لوکی بھی کہا کہ اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ تو وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو وزیروں کے تو اپنے دماغ ہوتے ہیں، ان کے اپنے چلن ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بد کردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، زیادہ تر عیاش اور بد کردار وزراء ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے قبیلے کے لوگ جو ہیں عالم اسلام میں اس زمانے میں بھی تھے اور اس زمانے میں بھی ہیں۔ چنانچہ وزیر نے، جیسے موجودہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا کوئی احساس نہیں کیا کہ حضور کی توہین ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور کی توہین ہوئی ہے، اور اگر عدالت نے اس فیصلے کا اعلان کر دیا اور سزائے موت دی تو وزیر اعظم کو نکتچینی کرنی ہی نہیں چاہیے، عدالتی فیصلے پر نکتچینی کی۔ جب عدالتی فیصلے پر نکتچینی کی تو پھر حزب اختلاف کے لوگوں کو بھی اس عدالتی فیصلے پر نکتچینی کا حق حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے 7 برس کی سزا دی گئی کلاشنکوف رکھنے پر، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔
تو پھر سب کو حق حاصل ہوگا. عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اگر وزیر اعظم صاحبہ کو ناپسند ہے تو ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہہ کر کافروں کا ساتھ دیا, انہوں نے یہ کہہ کر وزیر اعظم نے یہ کہہ کر امریکہ کو خوش کیا, وزیر اعظم نے یہ کہہ کر عیسائیوں کو خوش کیا. 14 برس کے لڑکے کی سزائے موت کا ان کو دکھ ہو رہا ہے, اور یہاں پاکستان میں بے شمار لڑکے نوجوان 14 برس کے لڑکے مارے جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحبہ کو ہوش نہیں ہے, ان کو فکر نہیں ہے. جی وہ اپنے وہی پلینوں کے اندر اپنے سامائے تعیش میں, اپنے بنگلے میں اور اپنے عشرت قدے میں مصروف ہیں. ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی, دینی غیرت نہیں. اگر دینی غیرت ہوتی تو ایک مسلمان وزیر اعظم یہ بیان اس قسم کا نہیں دے سکتی. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا لے اللہ کے محبوب کو پسند تھی, میں بھی پسند کرتا ہوں, آپ نے شروع کر دیا, کھانا شروع کر دیا. وزیر بیٹھا ہوا تھا, جیسے آپ نے کہاں ہوگی مجھے پسند نہیں ہے, آپ نے فوراً لقمہ چھوڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مردود, جو چیز اللہ کے رسول کو پسند تھی وہ تجھ کو پسند نہیں ہے, تیری سزا قتل ہے. پکڑ لیا اور چلو اس کو لے کے خبیث کو, مردود ہے, اس کو سزائے موت دوں گا, عدالتی فیصلے سے اس کو سزائے موت دوں گا. اس نے یہ کیسے کہا, اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ جس چیز کو اللہ کے محبوب پسند کرتے ہوں یہ کہے کہ مجھ کو ناپسند ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول پسند فرمائے وہ اللہ کو بھی پسند ہے, پوری کائنات کو پسند ہے, ہر اہل ایمان کو پسند ہے. اس کی سزا سزائے موت ہے. کوئی آدمی ذرا سی بھی ادنا سی گستاخی اگر کر دے, ذرا سی گستاخی, مثلا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی ذرا سی گستاخی کر دے, مثلا یہ کہ ہاں حضور کا نالین شریف, اگر کسی نے حقارت سے جوتی معاذ اللہ کہہ دیا توبہ توبہ نقل کفر کفر نباشا, حضور کی جوتی ایسی معمولی سی کافر ہو گیا, یعنی کافر ہو گیا. حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پیروں میں استعمال فرماتے تھے اس کو نالین شریف ہے کہنا چاہیے, اس کو جوتی بھی نہیں کہہ سکتے. جوتی کہا, اہانت کی نیت سے کہا, کافر ہو گیا, اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو گئی. اللہ کے رسول کا مرتبہ بہت ہے, بلند ہے, جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, جب اللہ کے محبوب کے دربار میں بیٹھو تو لا تقولوا راعنا, راعنا کا لفظ مت استعمال کرو, دوسرے الفاظ استعمال کرو کہ جن الفاظ سے گستاخی کا شائبہ نہ ہو. دربار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بھی اگر بلند ہو جائے تو اب اس سے اندازہ لگا